کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جو اس کو کہتے ہیں کہ ان پڑھ قسم کے، کہ جن کو تعلیم و تربیت نہیں ملی، ان کی نظروں میں عورتیں سب برابر ہیں، تو وہ اپنے گھر میں جب بات کرتے ہیں عورتوں کو مخاطب کر کے تو ایسا لگتا ہے کہ عورتیں سب کا درجہ ایک ہی ہے، تو اس میں نہ ماں کا فرق کرتے، نہ خالہ کا فرق کرتے، نہ بہن کا فرق کرتے، نہ بیوی کا فرق کرتے، بس گھر میں آئے عورتوں کو ایک قانون سنایا اور سب کو ایک لکڑی سے ہانک دیا۔ ارے بھائی کوئی ماں ہے اس میں، اس کا درجے کا خیال کرو، کوئی اس میں بیوی ہے اس کے درجے کا خیال کرو۔ مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ایک کتاب لکھی حقوق الوالدین، ٹھیک، مطلب اس میں یہ دکھایا کہ والدین کے یہ حقوق ہیں، یہ ان کا رتبہ ہے، اس کے مطابق معاملہ کرو۔ پھر حضرت کو کچھ دنوں کے بعد خیال ہوا کہ والدین کے حقوق پڑھ کر کے لوگ کہیں بیوی کے حقوق نہ گڑبڑ کرنے لگے، میاں بیوی کے، تو پھر حضرت نے اس میں لکھا تعدیل حقوق الوالدین، ایک کتاب لکھی کہ والدین کے حقوق میں بھی اس کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اتنا مت کرو کہ بیوی کو قربان کر دو اس کے اوپر، بیوی بھی ایک مستقل ایک شخصیت ہے اور اس کے بھی اپنے حقوق ہیں، اس کو ماں باپ پر قربان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ فرق سمجھ رہے ہیں نا؟ بیوی کو ماں باپ پر قربان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرے ماں باپ کی خدمت کرو اور بیوی اس خدمت کے لیے راضی نہیں ہے تو کیا شوہر اپنی بیوی کو مجبور کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے؟ تو بیوی کو اپنے ماں باپ پر قربان مت کرو، اس کے بھی حقوق ہیں، جو اس کے حقوق ہیں ان کا حق ادا کرو، جو ماں باپ کے حقوق ہیں ان کا ادا کرو۔ مرد کامل تو وہی ہوگا نا جو بچوں کا حق، بیوی کا حق، ماں باپ کا حق، بھائی بہنوں کا حق، سب حقوق کو جو ادا کرے وہی تو مرد کامل ہوگا۔ جو کسی ایک طرف چلا گیا وہ کہاں مرد کامل ہوگا، وہ تو ادھورا مرد ہو گیا۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو زن مرید ہے، تو کچھ لوگ تو زن مرید ہوتے ہیں اور کچھ زن ظالم ہوتے ہیں، عورتوں پر ظلم کرتے ہیں، بیویوں پر ایسے مظالم۔ ایک مرتبہ ہماری حکومت جو ہے اس کو عقل کا تو کہتے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اکثرهم لا یعقلون، کہ اکثر ایسے ہیں کہ جن کے پاس عقل نہیں ہے۔ تو حکومت کو بھی یہی شوق آیا، انہوں نے کہا کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے گھر میں نوکرانیوں کی طرح ساری خدمت انجام دیتی ہیں، وہی کپڑا دھوتی ہیں، وہی برتن مانجتی ہیں، وہی جو ہے وہ جھاڑو پوچھا کرتی ہیں، وہی سب کھانا پکاتی ہیں، تو مردوں کو چاہیے کہ عورتوں کو تنخواہ دیں، ٹھیک۔ اب یہ عقل سے اپنے قانون لے کر کے آئے کہ مردوں کو چاہیے کہ تنخواہ دیں۔ پھر پارلیمنٹ میں طے بھی کر لیا 6,000 روپیہ ہر مرد کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو کم سے کم 6,000 تنخواہ دے، طے بھی کر لیا، پیش بھی کر دیا اس کو۔ ملک میں ہنگامہ بھی ہو گیا، بحث بھی ہو گئی اس پر اخباروں میں۔ کچھ لوگوں نے کہا ہاں بھائی عورتوں کو تنخواہ تو ملنی چاہیے، جن کو حقوق کی پرواہ نہیں تھی انہوں نے کہا ہاں ان کو تنخواہ تو ملنی چاہیے، لیکن جن لوگوں کو حقوق کا علم ہوگا وہ کیسے اس بات کو تسلیم کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا، گھر میں تشریف لائے، آپ نے فرمایا گھر کا کام فاطمہ کریں گی، باہر کا کام علی کریں گے۔ دونوں ایک دوسرے کو تنخواہ دے رہے ہیں نا، دونوں ایک دوسرے کا کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اب جب مرد نے بیوی کو تنخواہ دینا شروع کر دیا، وہ اس کی ملازمہ ہو گئی، تو کیا ہوگا گھر میں؟ گھر کا جو منظر ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اب اس پر گفتگو کرتے رہیے گا۔ تو دیکھیے ہم آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ادب ایک شریعت کا بہت اہم حصہ ہے، اور جس آدمی میں، جس مسلمان میں ادب نہ ہو وہ حقیقت میں اس اسلام ابھی اس کے اندر اترا نہیں ہے۔ صحابہ کو آپ دیکھیں گے کہ صحابہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کس نے ان کو یہ ادب ان کے دل میں پیدا کر دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایسے بیٹھتے تھے جیسے لگتا تھا کہ سر پہ پرندے بیٹھے ہیں۔ کس نے حضرت ابوبکر کو اس بات پہ مجبور کر دیا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول میں قسم کھاتا ہوں کہ آج سے آپ سے جب بھی مخاطب ہوں گا، بات کروں گا، تو صرف سرگوشی والے انداز میں بات کروں گا، لفظ کہیں آواز ابھر نہ جائے اس کے لیے احتیاط اتنی کروں گا۔ کس نے ان کو سکھایا یہ بات؟ یہ اسلام نے۔ اسلام جب کسی دل میں اترتا ہے، ایمان جب کسی دل میں اترتا ہے تو وہ ادب کے ساتھ ہی اترتا ہے۔ اگر ادب نہیں ہے تو اسلام اور ایمان نہیں ہے۔
اسی لیے کہا جاتا ہے ان التصوف کلہ لہو الادب، تصوف پورا کا پورا ادب ہی ہے۔ اگر کسی آدمی میں ادب نہیں ہے تو اس کے اندر تصوف ہی نہیں ہے، اس نے کچھ سیکھا ہی نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ بے ادب محروم گشت از فضل رب۔ جو آدمی بے ادب ہوتا ہے، جس کے اندر زندگی گزارنے کا طریقہ ہی نہیں ہے، جس کے اندر احترام نہیں ہے رشتوں کا، تو وہ اپنے رب کے فضل سے محروم ہو گیا ہے، بہت بڑی نعمت سے محروم ہے، جس کے اندر بے ادبی پیدا ہو گئی ہے۔ اب کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں بچپن سے بچوں کو سکھایا جا رہا ہے بے ادبی کرنا۔ ٹیچروں کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ بچوں کو بے ادب بناؤ۔ کتنا زیادہ بچہ بے ادبی کر سکتا ہے اپنے استاد کی، اپنے ماں باپ کی، مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ماں باپ کے رشتے کی کامیڈی کی جاتی ہے، بیوی کے رشتے کی کامیڈی کی جاتی ہے۔ میری والدہ کے سامنے ایک مرتبہ کسی نے کوئی معاویہ یا چھوٹے بھائی کسی نے کوئی واقعہ سنایا، اور انہوں نے جس میں کچھ ایسا ہی مذاق تھا بیوی شوہر کو لے کر کے، والدہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح سے بھی بات ہوتی ہے؟ تو بیوی کا مذاق اڑانا، اس کی کامیڈی بنانا، ماں باپ کی کامیڈی بنانا، دادا دادی کی کامیڈی کرنا، یہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ اسلام میں کہاں اس کی گنجائش ہے؟ لوگ ان رشتوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ نہیں اڑاتے؟ ان رشتوں کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ اس بوجھ کو ختم کرنے کے لیے ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اپنے دل سے ان کا بوجھ اتارنے کے لیے۔ تو ادب اگر نہیں ہے کسی شخص کے اندر تو سمجھ لو کہ ایمان اس کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو ان آیتوں سے، آج کے سبق سے یہ سبق لینا ہے کہ اگر ہمیں اپنا ایمان بچانا ہے، اپنا اسلام بچانا ہے، اپنا دین بچانا ہے، تو ہمیں ادب سیکھنا ہوگا، حقوق الاسلام کا علم حاصل کرنا ہوگا، اور ان حقوق کی روشنی میں اپنے رشتوں کا لحاظ کرنا ہوگا۔